دی اپنی خانقاہ میں بیٹھے، ایک لکڑ آ رہا ہے، آگے عرض کرتا ہے حضور آپ کا بیان آپ کی خانقاہ میں اثر کرتا ہے کہ جنگل میں بھی اثر کرتا ہے؟ فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور روز جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہوں، 3 نوجوان بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، میں نے بڑا منع کیا، شاید میری زبان میں تاثیر ہی نہیں ہے، نہیں منع ہوتے، آپ جائیں شاید منع ہو جائے۔ حضرت نے پگ نکالی، پگ پہنی، گھوڑی نکالی، گھوڑی پہ بیٹھے، جو جگہ بتائی تھی آپ پہنچ گئے۔ حضرت کا جانا تھا کیونکہ حضرت نے منہ چھپا رکھا تھا، اٹھ کے بھاگنے لگے، شاید پولیس کا چھاپا پڑ گیا ہے۔ وہ آپ نے فرمایا نہ نسو، تسی 3 اتنے کلے پیندے بھی 3 پیندے ہو، میں اتنے کلا پینا وا، کلیاں پین کا مزہ نہیں آتا، مینوں تہاڈا پتہ چلیا، میں چلو 4 رال پیئیں گے ذرا مزہ آئے گا۔ بھائی انما الاعمال بالنیات، حضرت کی مراد وہ شراب تو نہیں تھی، آپ کی تو وہ مراد تھی جو مدینے سے منگائی جاتی ہے، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضرت خوش آمدید، فرمایا پھر شروع کرو، انہوں نے کہا نہیں حضرت شراب ہو گئی ہے۔ فرمایا بھائی مہمان ہوں لے کے آؤ، انہوں نے کہا نہیں حضرت جس سے ہم لے کے آتے ہیں نا، اس نے کہا دن میں 1 بار، شریعت کا نفاذ ہے، کئی بار پکڑے گئے ہیں، کوڑے پڑے ہیں، بس 1 بار ان کا۔ فرمایا اچھا ڈیو کی لب دی ہے تو پھر اس طرح کا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی آ جائے؟ انہوں نے کہا حضرت ہے؟ فرمایا ہے۔ حضرت دسو ہے؟ فرمایا پانی کا شور سنائی دے رہا ہے، قریب ہی ہے کہیں، حضرت آگے گجلا بہ رہا ہے۔ فرمایا جاؤ غسل و وضو کر کے، اسی لالچ میں گئے کہ حضرت کو طریقہ بتائیں، وہ غسل و وضو کر کے حضرت نے چادر بچھائی، فرمایا پہلے 2 نفل پڑھو پھر بتاؤں گا۔ وہ اسی لالچ میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر ہے۔ ہم نے تو کبھی اللہ اکبر کو خود کو طاری نہیں نہ کیا ہے، ہم تو ہمیں کہہ دیتے ہیں اللہ نہیں، حضرت اس کو خود پہ طاری کرو کبھی۔ ہاں میری آنتوں پہ پخانہ ہے، میرے نشانے میں پیشاب ہے، میرے پھیپھڑوں میں بلغم ہے، میرے منہ میں تھوک ہے، میری رگوں میں خون ہے، میرے پتے میں صفرا ہے، میری تلی میں صدا ہے، میں مٹی سے بنا ہوں، اللہ اکبر۔ کسی نے طاری نہیں کبھی کیا، کبھی کسی نے اللہ اکبر کو خود پہ طاری کیا ہی نہیں۔ جتنی بار نماز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز ختم ہوتے بندے کو لال ہو جانا چاہیے، لیکن کیا ہے دن بدن پلڑ نہیں دے وہ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہے ہیں رکوع میں، سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں، پیچھے حضرت جنید بھی سجدے میں عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم میرا نہیں کام سی، میں تیرے بندے تیری بارگاہ سے لین دینے، تو جان تیرے بندے جانن ہے۔ لیکن سر سجدے میں رکھنے سے پہلے تو 3 شرابی تھے، لیکن سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے 3 رب کے بلی بن چکے تھے۔ اب پھر وقت آیا یار، ہے نا، بچیاں نے لے آئی، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہم سارے ان کو لے کے آئے ہیں۔ وہ پھر حضرت جنید کی طرح عرض کرے، ربا میرا نہیں کام سی، تو جان باقی تیرا کام، محنت کرے، خود سے ابتدا کرو۔ سب سے بڑی پاکستانیوں کی بیماری دوسروں کے عیب دیکھنا نہیں۔ آج اسما فضو اٹھ کے جائیے، آج تو بعد اپنے دیکھ، وہ اپنے دیکھاں گے دوجیاں نے لبڑی کوئی نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید کہتے ہیں، برا ٹھنڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، برا ٹھنڈن چلیاں جگ میں برا نہ۔ جب نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائیں، ایک منافق کو اٹھایا، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب موجود نہیں تھے، اب بعد میں حاضر ہوئے، بعد میں ایک صحابی کو سائڈ پہ لے گئے، فرمایا جو نبی علیہ السلام نے منافقوں کی نشانیاں بتائیں ذرا دیکھا، مجھ میں تو نہیں کوئی ہے۔ حضرت حذیفہ رازدار رسول، جن کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے بارے میں بتایا تھا، اکثر ان کے پاس چلے جایا کرتے، وہ حذیفہ جو تجھے میرے محبوب نے منافقین کے لیے بتایا تھا، میں تو نہیں کہیں مراد رسول۔ حضور نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، اگر میرے بعد کو نبی آ سکتا، میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے، میرا عمر نبی ہوتا۔ اور عمر حضرت حذیفہ سے پوچھا کرتے تھے جا کے، جو محبوب نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں مجھ میں تو نہیں کوئی۔ اتنی خود احتسابی تھی ان میں، ادھر کوئی اپنا احتساب کرنے کو تیار نہیں ہے۔ جتنی دیر تک حضرت ہم نے اپنا احتساب کرنا نہ شروع کیا، کچھ نہیں بدلے گا یار۔ شروع کرو اب اس کو، آؤ ان کے طریقے پہ، جو ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا، آؤ ان کے طریقے پہ، ان کے طریقے کے بغیر کامیابی نہیں آئے گی۔ 5 وقت کی نماز، حلال کھاؤ۔ میرے بزرگ کے میرے پردادا شاعر حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا ایک مرید تھا، اس کو بھی بیماری لگ گئی دوسروں کے عیب دیکھنے کی۔ حضرت تھے بڑے رقیق لوگ، اب سمجھ نہ آئے کہ کس طرح اس کی تربیت کروں۔
وہ عید الاضحیٰ آ گئی، بندہ بھیج کے نہ بلایا. اب جو مرید تھا نا وہ تھا گجر برادری سے، اس کو بلا کے فرمانے لگے بھائی اے گجرا تو ڈنگر شنگر واہ بھی رکھے نہیں تو تینوں ذرا ڈنگراں دی پچھان بھی واہ ہی ہونی. انہوں نے کہا جی. فرمایا ذرا چل ہاں میں ان کو لیلا ہی لے گئے. اس کو لے کے منڈی چلے گئے. ایک لیلا دیکھ کے فرمایا ذرا چیک کر ہاں جی تسی آپ چیک کر دیں ہو ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ جیسے چیک کرتے ہیں اس نے چیک کیا، پہلے اس نے کھریاں دبائیں، پھر اس نے کان اٹھا کے دیکھے، منہ کھول کے دان چیک کیے، پیچھے سے اس نے پٹھ دبائی. کہتا نہیں حضرت صاحب کو لیلا ٹھیک نہیں. پر میں ٹھیک ہو گیا. دوسرا چیک کیا ریجیکٹ، تیسرا چیک کیا ریجیکٹ، چوتھا چیک کیا ریجیکٹ. جب چوتھا اس نے ریجیکٹ کیا نا حضرت بھی بول پڑے. آپ نے فرمایا گجر بابیا لیلے نہ ریجیکٹ کریا ذرا سن لیلے کی کہن دے دیں. ورز کرتا ہے حضور لیلے بھی کچھ کہنے. فرمایا کچھ نہیں بڑا بڑا کچھ کہنے. ورز کرتا ہے حضور یہ لیلا ان کی کہن دیا تربیت کرنی تھی. فرمایا لیلا من کہن دیا کہ صاحب نے پوچھو ہاں میریاں تو کھریاں بھی دبا کے چیک کیتیاں سوں، میرے تے کان بھی چوک کے ویکھے سوں، میرا تے منہ کھول کے بھی ویکھیا سوں، میری تے پیچھے پٹھ بھی دبائی سوں. انہیں پوچھو کدی اپنے آپ نہیں ویکھی، کدی اپنے آپ نہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اور میں اسپیشلی آپ نوجوانوں سے ادھر سے اب بھی آواز آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سوئل بھی نہیں. کسی نے کینیڈا جانا ہے، کسی نے جرمنی جانا ہے، کسی نے یو کے جانا ہے، کسی نے آسٹریلیا جانا ہے، کسی نے دبئی جانا ہے، کسی نے قطر جانا ہے، کسی نے عمان جانا ہے. کوئی ہے ہی نہیں جنہیں مدینے جانا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سوئل بھی نہیں. راہ دکھائیں کسی کوئی راہ روے منزل، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو دنیا میں نہیں دیتے ہیں. یہ ایک بزرگ تھے تو ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے نا دوستی ہو. ایک دن انہوں نے حضرت خضر سے پوچھا حضرت آپ نے انبیاء کی ادوار دیکھی، ہمارے محبوب علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، صحابہ کا دور دیکھا، تو آپ نے کبھی کوئی اس طرح کا بھی ولی دیکھا جس کی سمجھ ہی نہ آئی ہو؟ تو حضرت خضر فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا اور امام عبد الرزاق جو کہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے اب درس حدیث دے رہے تھے، میں بھی بیٹھا سن رہا تھا. کہتے نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کونے میں نا ایک نوجوان اپنے گھٹنوں میں سر دیے نا بیٹھا ہوا ہے. اب فرماتے میں نے سمجھا شاید سو رہا ہے، تو کہتے میں نے جا کے نا اس کو جگایا. میں نے کہا او نادان وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہوا ہے. فرماتے اس نے سر نہیں اٹھایا گھٹنوں میں، اور آگے سے مجھے کیا کہتا ہے اے آنے والے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں، اور یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا وہ اتنی چھوٹی سی عمر اتنا بڑا دعویٰ کہ میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. فرماتے میں نے اس سے کہا اگر تو اپنی بات میں اتنا سچا ہے تو بتا میں کون. حضرت خضر فرماتے ہیں جب اس نے اپنا سر اٹھایا نا تو میرا جی چاہا کہ میں اس کے چہرے کی نورانیت پہ قربان ہو جاؤں. اتنا سونا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ فرماتے مجھے آگے سے کہتا ہے اے خضر اگر میری فراست غلط نہیں ہے تو آپ خضر ہیں. آپ فرماتے اسے تو پتہ چل گیا میں خضر ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا یہ کیا بیٹھا ہوا ہے. ہم تو مائل بکرم کوئی شاعر نہیں، ہم تو مائل بکرم. اور راضی تو سونے نے کرنا ہے، تو ہی سونیاں کرنے دو روپے. میں تیری پتر کو اس طرح کی تقریر کروں گا، میں خوشامد کر رہی ہوں. آپ میں اڈی مچاہدہ نہیں رکھی دیا اتنے نہیں کوئی خوشامد خوشومت ہے. سوڑ راضی پتر ہونا کو کرنا اسی کیوں کرنے دو روپے ہے، کیونکہ جو تم نے باہر رکھی ان سے تو پتہ نہیں لگ رہا کہ محبوب کو راضی کرنا ہے نا. پتر یاد رکھنا. اور میں اب یہاں پڑھوں گا اقبال، کمال کا اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. اور شعر تو بڑے ہیں، مجھے سب سے سونا شعر یہ لگتا ہے آئے اقبال کیا کمال، کیا تیرا انتخاب ہے، کیا تیری پرواز ہے اقبال ہے. کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. اور یاد رکھنا اقبال ہیں 2022 کا نقیب نہیں جنہوں آپ نہیں پتا میں کی کہہ چڑھے. وہ اقبال تھے، قرآن و حدیث پہ نظر تھی اور اقبال کو یہ حدیث یاد تھی. محبوب فرماتے اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے
صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے تو جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے مان پڑ جائے گی. اقبال کو پتا تھا اس حدیث کا. اقبال کو پتا تھا شرابت طہورہ بھی ہے, وہاں شہد کی نہر بھی ہے, وہاں دودھ کی نہر بھی ہے, وہاں کیا کیا ہے, اقبال کو سارا ہی پتا تھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار حور مقصورات فی الخیام. اقبال کو سارا ہی پتا تھا. وہ اقبال تجھے نہیں جنت چاہیے, اقبال تجھے نہیں حور چاہیے, اقبال تجھے کیا چاہیے؟ تو سنو اقبال کیا کہتے ہیں. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. لیکن حضرت جی اور تو گئی بچے دی, اسی تے ہتھے ہی رہ گئے سارے. کیمرہ لگا ہوا ہے, کچھ باتیں کرتے ڈر آتا ہے. میں خود بیٹیوں والا, میں کسی کی تذلیل یا تضحیق نہیں کر رہا, لیکن جو سچ ہے پتر وہ سچ ہی ہے. ہم رہ بھی کس پہ گئے جڑی 3 دن منہ نہ دھوئے تے ویکھے کوئی نہ. اج کریمہ بند ہو جان تے ویکھے کوئی نہ, اج میک اپ بند ہو جائے تے ویکھو ہی کوئی نہ. ہاں بڑا چہرے خراب ہو چکی ہیں. آپ نظر کو برحق مانتے ہیں نا. ایک نظر بھینس کو لگ جائے تو دودھ دینا چھوڑ جاتی ہے, ایک نظر بچے کو لگ جائے ساری رات رو رو کے چھوڑتا کچھ نہیں. تو وہ عورت جس کے چہرے پہ سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑے, وہ چہرہ ٹھیک کہاں سے رہ جائے؟ یہ تو کریموں نے بڑا بھرم رکھا ہوا ہے, یہ تو میک اپ نے بڑا بھرم رکھا ہوا ہے. آج بند ہو جائے تو دیکھے کوئی نہ ہے تو کیا ہوا, ہم اس پہ رہ گئے, ہم اس پہ رہ گئے. نہیں بیٹا, جتنے نوجوان بیٹھے ہو میں آپ سب کو دعوت دوں گا, پتر سونی پوری داڑھی رکھو. اور میرے بزرگ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے, اوے بھائی ککھ رکھ لے, او بھائی اے ککھ, اے ککھ. اب جس کو کہا نا وہ آگے سے کرتا ہے حضور کی ہوئے گا ککھ رکھے ہیں. فرمایا پھر اس دن تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. یہ کاکا کیا ہے آپ کو اس دن پتا چلے گا, لیکن میں کہتا ہوں اس دن نہ پتا چلے, آج بھی پتا چلے یہ کاکا کیا ہے. ماشاءاللہ ادھر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. آپ کے ادھر پنجاب کالج ہے ماشاءاللہ, اسپائر کالج بھی ہے. چلو میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا, اسپائر کالج چلے جائیں تو چوکیدار اندر جانے دے گا؟ کیا کہے گا؟ وہ ساڑھے والا یونیفارم, ساڑھے والا وہ بھی ساڑی پینٹ ہی نہیں, ساڑی شرٹ ہی نہیں. اچھا اسے پتہ چلا اولیا ٹھیک نہ ہو تو چوکیدار بھی اندر نہیں جانا, ٹھیک ہے کہ اچھا. اب آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا, اب پنجاب کالج آئے ہیں, چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اچھا اور بات دیکھیں, اولیا نہ ٹھیک ہونے سے روک کون رہا ہے؟ چوکیدار, اس ادارے کا سب سے عام آدمی. یہ نہیں کو آپ کو پرنسپل روکنے آیا ہے, چوکیدار ہی نہیں اندر جانے دے رہا اولیا نہ ٹھیک ہونے سے. اچھا ایگری ہے میری بات سے؟ اب میں آپ نوجوانوں سے پوچھتا ہوں, ترجیح یہ کل بھی ہیں جی کتے ہو گیا, ہم نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ کے روک لیا, وہ تیرا تو منہ ہی مدینے والا نہیں ہے, تیرے تو بعد ہی مدینے والا نہیں, تیرا تو ہی مدینے والا نہیں, تو پتر پھر کیا بولے رہے؟ اس لیے بیٹا جتنے نوجوان بیٹھے میں آپ سب سے کہوں گا, باجی سونی کر کے ککھ رکھ لے, ککھ رکھ لے, ککھ نہیں بولو تو صحیح نا, ککھ رکھ لے, ککھ رہ جائے رکھو. میں بچپن میں نا حضرت جی والا صاحب بڑے زیادہ سخت تھے, بہت ایکسٹرا سخت, لیکن ان کی سختی مجھے بنا گئی ہے. بڑی مار کھائی ہے میں نے اپنے بیوی سے, بعد میں پوچھتے تھے, تھپڑ پہلے مارتے تھے. ایک دن بڑی بارش برسی, مجھے ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا. بچتے بچاتے تھوڑی سی غفلت ہوئی, پاؤں کیچڑ میں رکھ بیٹھا میں نیچے, چوٹے بھی آئی, دہی بھی گر گیا. میں نے برتن اٹھایا سائڈ پہ, میں بیٹھ کے تو رو رہا تھا, بچپن تھا میرا. میرے چچا آ گئے, مجھے روتا دیکھ کے آ گئے کہ سلیمان کیوں رو رہا ہے؟ میں چچا جی ابو جی نے 100 روپیہ دے کے نا دہی لینے بھیجا تھا.
वो पाँव स्लिप हुआ तो दही गिर गया। तो मुझे कहने लगे रोने वाली कौन सी बात है, मैं अबू जी मारेंगे। कहने लगे यार तू मेरे अबू जी को पाजी कहते थे, बड़े थे, यार तू पा दी शादी तू 17 साल बाद हुई है, इतने लाडले बेटे को कम से कम 1 किलो दही पे तो नहीं वो मारेंगे। मैंने दही पे नहीं मारेंगे, मार इस बात पे पड़नी है, तेन पता ही नहीं चिकड़े के पैर क्यों वेख के नहीं रखे है। वो मुझे अपनी गारंटी पे ले गए कि मैं नहीं मारा देंगे, लेकिन उनके भी भारी थे। बुझी ने मुझे चाचा साहब ने कुटाया। मैं मुल्तान जा रहा था, ड्राइवर ना गाड़ी चला रहा था, तो मुझे बैठे बैठे यही बात याद आ गई। फिर बात थोड़ी आगे गुजर गई और मैं बड़ा रोया। मैंने कहा सुलेमान इतने किलो दही रोड़ के अबू सामने जाने डरना सा है, इतने तो सारा कुछ ही रोड बैठे हैं, कल सामने किमें जाना है। और जाना भी है जी, जाना है। कसूर हमारा ना बड़ा है, हमने भी तो आपको ही रंजे सुनाया, हमने आपको बस ये बता दिया कि सारे बख्शे बख्शाए बैठे, किसी को बताया ही नहीं कि नहीं मियाँ उसे सामने भी जाना है, उसे पेश भी होना है, वाल अंग्रेजी मुंह चुन मुन नजर जाना है, सामने पेशी होनी इधर है। और पुत्र सिहाबा वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, सिहाबा रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, सिहाबा सिहाबी भी पक्का मकान बनाता था तो महबूब रूह अनवर फेर लिया करते थे, तू की कर बैठा। इसलिए पुत्र जितने नौजवान बैठे 5 वक्त की नमाज और सोनी करके बाजी। और मैं कहूँगा जो दाढ़ी लो आके बूढ़ी रखी है। चलो मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, सच बताना जी, कोई ऐसी बात नहीं है, सीखने सिखाने बैठे हैं, बड़ा बेड़ा गर्क हो गया। पहले ये दाढ़ी ना रखने की वजह औरत के अलावा कुछ और तो नहीं, खुली बात जी, कोई और वजह है तो उठ के बोलो। दाढ़ी ना रखने की वजह एक औरत को खूबसूरत लगने के अलावा कोई और है तो मैं इंतजार कर रहा हूं, उठ के बोलो। तो मैं तुम पूछांगा वो चले वो की हो गया, कोई इन सोना लगना है, उन्होंने नहीं लगना है, वो तो सोना लगन नहीं आया से, तेन सोना लगने से आया। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, हमारे यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तू इसके लिए आया था है? नहीं, उठे सोना लगना, उठे सोना लगना, कोई मुकाबला ही नहीं है। कहाँ जी वाशन मिन कलम तरकत वाजनल मिन कलम तलिदिन निसा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, वक़त्ताना अयदियहुम वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। उंगलियां काट के ये नहीं कह रही हाय हाय उंगलियां कट गई, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। आप फरमाती वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, अगर मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं, दिल काट लेती। इसलिए जी, और मैंने कहा ना आवाज आ रही है, हम तो मायल मकर, कोई शायर ही नहीं, लेकिन नजर जी कौन रुकता है? हम तो मायल मकर, कोई शायर हरा दिखाएं किसे, कोई राह रवे मन, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वाले को तो दुनिया भी नहीं देते। कौन देता है देने को ऊंचा, देने वाला है सच्चा हमारा। और मैं रजी मुझे आज भी एक फकीर का वो सबक याद है, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा है। उठो यार, उठो अब्बा, बड़ा वक्त हमने ज़ाया कर लिया, बड़ा वक्त हमने ज़ाया कर लिया, उठो अब्बा, कुछ इरादा करो करने का। और सबसे लाजिम बात वक्त हो रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा उम्मत को ज़रूरत है, वो क्या है? इखलास, इखलास, इखलास। हाँ, पहले पता क्या था? नेकी कर दरिया में डाल, अब लग गया है
नेकी कर फेसबुक पे डाल, कौन पागल हो गई है। बल्कि हमारे साथ अब हाल है, किसी को कोई अदब नहीं रहा, कोई आगे मुंडे ते हथ रख लेंदा, कोई पिछू हथ पा लेंदा, थोड़ा परे हो तो खिंच के नाल कर लेंदा। क्या कौन पागल हो गई तस्वीर के पीछे सारी। मैं साहब उस दिन एक जगह गया, मैं अकेला ही था, मैं गड्डी तो ना उतरा गया, एक मुंडा आ गया, गर्मी बड़ी थी, मैं कहा चलो आके को मैंने पूछेगा मिस भाई साहब को पानी शानी लियावा, कहता हजरत एक तस्वीर, ठीक है जी। वो खींच गिरा मेरे नाल, फिर टुर गया, पानी शानी फिर नहीं पूछा कोई, वो मैं गाड़ी लाख शाख कर रहा था, फिर आ गया, कहता हजरत सही नहीं आई, वो खंबे थले नहीं आ जाते है। हो गया क्या हो गया, कोई हाल नहीं पूछा, हजरत गर्मी बड़ी है, कोई पानी लिया, क्या हो गया यार, खुदा का नाम लो, निकलो इन चीजों से बाहर है। नेकी कर फेसबुक पे ना डाल, अब अस करते कख नहीं जी, कारी लो तो फेसबुक पे पित मानते फिरते हो। नेकी कर राह में डाल, बच्चों बेटा कई दरबार पे चले जाओ, फट फेसबुक पे माशाल्लाह हाजिरी साढ़े नहीं गया जो गया तेन पता है। निकलो बेटा, उन्हें की करते ही नहीं, करते हो डायरेक्ट फेसबुक पे, ये करते हो, वो करते हो, ये करते हो, ऐसे करते हो, वैसे करते हो। ये मिस्र हज़रत सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतह किया। अब फरमाते जब मिस्र फतह हो गया ना, मिस्र के बादशाह का ताज ही नहीं मिल रहा था, फरमाते मैं बड़ा परेशान था, हजरत उमर फारूक को क्या जवाब देना, ताज किधर गए। फरमाते मैं उसे परेशानी में न टहल रहा था, क्या जवाब देना। कहते एक शख्स मेरी तरफ आ रहा था और उसने अपना चेहरा ना छुपाया हुआ था। अब फरमाते मैं देख रहा था जूती का तस्मा टूटा है, कपड़े उसके फटे हैं, हाथ में थैला था। आया अस्सलाम वालेकुम का, मुंह खोला, ताज निकाला, मेरे सामने रखा, कोई बात नहीं की, फिर सलाम कह के वापस चल पड़ा। अब फरमाते मैं सख्ती की कैफियत, जूती टूटी, कपड़े पाटे, ताज ना वापस करता तो मुझे तो पता नहीं ताज किसके पास, फिर भी वापस कर गया। फरमाते सख्ते की कैफियत। फरमाते जब मैं उस कैफियत से बाहर निकला ना, थोड़ा आगे जा चुका था। अब फरमाते मैंने उसको पुकार के कहा, मैंने कहा रुक, फरमाते रुक गए। अब फरमाते मैंने कहा मुंह मेरी तरफ कर, उसने कर लिया। अब फरमाते मैंने कहा कपड़ा नीचे कर, दिखा मुझे तू कौन है। अब फरमाते उसने कपड़ा कोई नहीं नीचे किया, मुझे कहता क्या, ऐ अम्र बिन आस, मैंने ताज तेरे लिए वापस नहीं किया कि तुझे अपना मुंह दिखाऊं, और जिस अल्लाह के लिए मैंने ताज वापस किया है उसको हाजत ही नहीं मुंह दिखाया जाए, वो मुझे भी जानता है, मेरे बाप को भी जानता है। ठीक है, इखलास पुत्र लाओ खुद, इखलास लाओ खुद, इखलास लाओ खुद। और अगर तस्वीर अपलोड करनी भी है ना फेसबुक पे, पहले अपनी नीयत चेक करो, नीयत क्या है मेरी, क्यों अपलोड कर रहा हूँ, बाकी इखलास लाओ। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, एक दिन आप अपनी खानकाह में बैठ के ना वो इखलास पे अपने मुरीदीन की तरबियत फरमा रहे थे। जब बयान ख़त्म हुआ ना, एक शख्स उठ खड़ा हुआ, अर्ज़ करता है हुज़ूर आज आपने इखलास पे तरबियत फरमाई है, तो ज़रा ये तो बयान फरमाए कि हज़रत ने इखलास कहाँ से सीखा। आपने आगे से फरमाया मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। अर्ज़ की हज़रत इतने बड़े शेख और नाई से इखलास सीखा। फरमाया हाँ। अर्ज़ की हुज़ूर वो कैसे। अच्छा ऐसे पता चला अगर बंदा सीखने वाला हो तो नाई से भी सीख सकता है, तो जो सीखने का इरादा ही नहीं तो भावें हमें सरफराज साहब तो डॉक्टर सुलेमान मिसबाई 2 घंटे लगा दो, पहले सीखने वाला बनो यार, कुछ ज़हन बनाओ सीखने का। हज़रत वो कैसे। फरमाया फ़क्र का दौर था और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जुनैद अपने बाल ही कटवा ले, बाल बहुत बढ़ चुके थे। फरमाते मैं अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हूं, आपने बाल देख के फरमाया जुनैद जा बाल तो कटवा के आ। अब फरमाते हैं इतना यकीन था मुझे शेख के कहने पे, मैंने कहा अब शेख ने कह दिया है कोई ना कोई सबब बनेगा बाल कटवाने का। अब फरमाते जो हमारे मोहल्ले का हजाम था ना, उसकी दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो गया, वो बाल काटने में मशगूल था। फरमाते बाल काटते काटते उसकी मुझ पे नजर पड़ी, उसने मुझे देखा, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। फरमाते मैंने कहा भाई जाहिर है तेरी दुकान है, तो पैसे लेके बाल काटता है और जाहिर है इसी दुकान से तेरा घर चलता है, तो मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, चल इस तरह कर हाँ आज मेरे अल्लाह के लिए काट दे। आप फरमाते ये सुनना था, वो दुकान से नीचे आ गया, मेरा हाथ पकड़ा और दुकान पे ले गए, और दुकान पे ले जाकर उसने ये नहीं किया जैसे हम करते हैं, नहीं भाई हूँ तेरे अल्लाह वास्ते कट्टने फिर तू बह के डीक वेला होगा तो कट्टा। जुनैद फरमाती हैं रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये नहीं कि जो इंतजार कर रहे थे कहा बस जो जिसके काट रहा हूँ इसके काटने के, फरमाया नहीं
جس کے کاٹ رہا تھا اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما, بال کاٹنے شروع کر دیے. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے, اور ساتھ بار بار یہ بات کہتا جائے, ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. حضرت جنید فرماتے روتا رہا, بال کاٹتا رہا. اب میرے پاس تو تھا کچھ نہیں, میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا, اچھا اب تو ہے کچھ نہیں, اگر کبھی اللہ وقت لایا, اللہ نے مال دیا, میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. اب فرماتے پھر وہ وقت آیا, اللہ نے فقیری میں امیری دی, امیر شہر مرید ہوا, عمرو بن عثمان مکی مرید ہوئے, ابو بکر شبلی مرید ہوئے, ابو بکر واسطی مرید ہوئے, بڑے بڑے لوگ میرے مریدین میں شامل ہو گئے. آپ فرماتے ہیں فقیری میں امیری آئی, بیٹھے بٹھائے ایک دن یاد آ گیا, میں نے ایک تھیلی بنائی, کچھ دراہم ڈالے, کچھ دینار ڈالے, لے کے اس کی دکان پہ چلا گیا, بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام کہا. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا, اس نے کہا ہاں جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تم نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے, اس نے کہا یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے. آپ فرماتے اس نے سکھایا ہے, سو کیا کہتا ہے جنید, میں نے تو سمجھا تھا کہ وہ بہت بڑے پیر ہو گئے, میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں, آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوں کہ اب یہ نائی مجھے تصوف سکھائے گا, بڑے لوگ تھے نا. آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا, آپ فرماتے ہیں پھر اس نے سکھایا ہے اللہ. سو کیا کہتا ہے جنید یاد رکھنا, جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں. ہم بیٹا عام کیا خاص کیا, ہم ابھی لوگوں میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. کوشش کرو یار اور رنگ آئے کہ ہمارا بھی سب کچھ اللہ کے لیے. میں قبلہ صاحب کسی بندے کا ہمیں پتہ چل گیا, اور بندہ دنیا میں نہیں ہے, ہوتا میں کبھی اس کی بات آتا, انتقال پتہ چلا 65 سال عمر ہو گئی ہے, کوئی نماز کوئی حج نہیں. محنت کی حضرت, نماز بھی ہو گئی, حج آ گیا, میں چلا گیا. میں کہ حضرت صاحب عید کی حج کرنا ہے. آپ کو پتا امیر بندہ مرنے سے بڑا ڈرتا ہے, میں نہ کوئی چڑھ کے مرنا ہے, بڑا ڈرتا ہے امیر بندہ مرنے سے. مجھے کہنے لگا صاحب میں نہیں حج سے جانا. میں نے کہا جی کیوں؟ نہیں میں سنے جڑے اتنے جانے ہیں تو مر جاتے ہیں, وہ ہر سال اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے نا. مجھے کہنے لگا صاحب میں سنے جڑے لوگ اتنے جانے ہیں مر جاتے ہیں. میں حضرت صاحب اتنے والے تو سنے ہیں جڑے اتنے رہتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں, حج کرنا ہے آپ. مجھے یاد ہے ہم نے 12 لاکھ کا, کافی پرانی بات ہے, بڑا لگژری پیکج لے کے دیا, 8 یا 9 دن کا پیکج تھا. حج پہ چلے گئے, میں نے ان کی فیکٹری کے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی, میں جس دن واپس آنا منو تو دسنا ہے, کیونکہ پاویں بڑا لگژری پیکج ہے لیکن آج مشقت کا نام ہے, مشقت ہونی ہے ان کو. تو جب آئیں گے سب سے پہلی مبارک ان کو میں نے دینی ہے تاکہ ڈسارٹ نہ ہو, وہاں جو مشقت اٹھائی ہوگی وہ کلیئر ہو جائے گی. وہ واپس آئے, بندے نے مجھے بتا دیا, اگلے دن میں مبارک دینے چلا گیا. باتیں شاتی ہوئی, انہوں نے کہا صاحب جو ہے. اب حضرت جہاں وہ بیٹھے تھے نا بقول ان کے, وہ کہتے ہیں میں 20 سال کا تھا جب وہاں آ کے بیٹھا, اور 45 سال ان کو وہاں بیٹھے ہو گئے تھے. ان کے نیچے جتنے بھی ورکر تھے نا, اب ان کی عادت تھی کہ ان کو یہ کہہ کے بلاتے تھے بہو کی. اب ہوا کیا, میں نے تو مبارک دے لی, اب وہ نیچے جو ورکر تھے ان کے مبارک دینے کا وقت آیا. اب وہ کیا کریں, جو مبارک دے نا آ کے وہ کیا کہے, یہ بہو جی آ گئی تھی مبارک کو. میں نے دیکھا ان کو غصہ لگا, دوجے نے بھی بہو جی, تیجے نے بھی بہو جی. اب میں گن رہا تھا کہ میں سمجھ گیا تھا بات کیا ہے. اب دیکھو بولتے کہاں ہیں, 9 10 11 12 13 14 بہو جی, 15 بہو جی, 16 بہو جی. میں نے 17واں گنا, جب 17 نے کہا نا بہو جی, صبر جواب دے گیا. اتنی بڑی گالی دے کے کہتے ہیں اوے میں 12 لاکھ لا کے حاجی بن کے آیا تو یہ بھی بہو جی کہہ رہے ہیں. اسی تے ایتھے پھسے, اسی تے ایتھے پھسے ہیں زیادہ. اچھا میں ویسے آپ سے پوچھوں گا, علماء بھی بیٹھے ہیں, آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہے اللہ جو اسناد آ رہی ہے نا حدیث کی, ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق, کہیں کسی نے پڑھا ہو حاجی ابوبکر صدیق, حاجی عمر فاروق, حاجی عثمان غنی, حاجی علی المرتضیٰ, وہ جنہوں نے حج کیتے کیا ہے پھنسے ہوئے ہیں جی. نکلو یار ان کاموں سے اور اس کے لیے کرو. جتنی دیر اخلاص نہیں آئے گا کچھ بھی نہیں. 5 وقت کی نماز, اللہ کا ذکر ہے,
दाढ़ी शरीफ और इखलास। कुछ तो शुरू करिए ना, हैं कुछ तो शुरू करिए, हैं अब करें हजरत जी, बड़ा वक्त अपने ज़ाया कर लिया है। और स्पेशल हजरत जी माशाल्लाह हजरत ने जिस तरह बताया कि अच्छी खासी तादाद, अब मेहनत करेंगे कि सिर्फ हम अकेले नमाजी ना रह जाएं, दावत दें इसको। मैं ये तो बड़ी खुशी हुई आपने बताया डॉक्टर, मैं तो कितने स्पेशल नमाज पढ़ना हाँ वो साडा भी दिल खुश होए। अं तो 7 ते 8 ही पढ़ते हैं, अं तो 7 ते 8 ही पढ़ते हैं, 8 10 11 12। मैं जी इस दफ़ा क्या हुआ, उम्रे की सादत मिल गई, फर्स्ट रमज़ान को मैं वापस आया। कुछ मामला इस तरह का मेरा बन गया कि मैं अपने घर नहीं आया। कुछ मामला इस तरह का था, मुझे कुछ दिन कहीं रहना पड़ गया। वो सिखों का एक क्लिप था, किसने शरारत की, मामला खराब हो गया। और जहाँ मैं था ना, पहली सहरी थी, मैं नमाज पढ़ने चला गया। वो मैंने खुद को ना रुमाल में छुपा रखा था कि इनको पता ना चले मैं हूँ। वो तीसरी या चौथी साहब में बैठा था, वो पहली सहरी थी, लोग जल्दी जल्दी आ गए, वो जगह पूरी हो गई। वो मेरे साथ ना वो को नमाजी बैठे थे मस्जिद के, एक नमाजी दूसरे को क्या कहता है, उसकी जगह लोग बैठ गए यार, वो कहता है हैं सारा साल मैं थे नमाज पढ़ी, आज आके मेरी जगह मान नहीं सकता। मैं कहते किस तरह ने नमाजी नहीं, इनको खुशी कोई नहीं कि रब के घर में रौनक लग गई। ओ भाई ऐ भी नहीं किसी ने कहा, ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए हैं। उसको खुशी कोई नहीं कि मस्जिद में रौनक लग गई, उसको इस बात का दुख हो गया मेरी जगह बन गया। अच्छा चलो मैं चुप कर गया। अब दूसरे की बात सुनो, वो क्या कहते हैं, इतनी टेंशन ना ले, मौसमी डडू ने आज गए कल गए, उसको दुख ही नहीं है, ये चले जाएंगे रल मिल के जाड़े, ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं पर कुछ शरर से मिले। हमारे बड़ों ने बड़ी मेहनत करके ये बाग लगाया था, हमने तबाह कर दिया सारा। आखिरी बात फिर मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, वक्त भी मेरा पूरा हो गया। लिखा हज़रत जुनैद बगदादी अपनी खानकाह में बैठे, एक लकड़ आ रहा है, आगे असर करता है हुजूर आपका बयान आपकी खानकाह में असर करता है कि जंगल में भी असर करता है। फरमाया क्यों क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर रोज़ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता हूँ, 3 नौजवान बैठ के शराब पीते हैं, मैंने बड़ा मना किया, शायद मेरी ज़ुबान में तासीर ही नहीं बात मना होते, आप जाए शायद मना हो जाए। हजरत ने पग निकाली, पग पहनी, घोड़ी निकाली, घोड़ी पे बैठे, जो जगह बताई थी आप पहुंच गए। हजरत का जाना था क्योंकि हजरत ने मुंह छुपा रखा था, उठ के भागने लगे, शायद पुलिस का छापा पड़ गया। वो आपने फरमाया ना नसो, तुसी 3 थे कल्ले पींदे, 3 पींदे हो, मैं उत्थे कल्ला पीना वा, कल्लियां पीन का मज़ा नहीं आता। मैनूं तुहाडा पता चलिया, मैं चलो 4 रात पीएंगे जरा मज़ा आएगा। भाई इन्नमल अमालु बिन्नियात, हजरत की मुराद वो शराब तो नहीं थी, आपकी तो वो मुराद थी जो मदीने से मंगाई जाती है, आंखों आंखों से पिलाई जाती है। वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा हजरत खुश आमदीद। फरमाया फिर शुरू करो। उन्होंने कहा नहीं हजरत शराब हो गई। फरमाया भाई मेहमान हूँ लेके आओ। उन्होंने कहा नहीं हजरत जिससे हम लेके आते हैं ना, उसने कहा दिन में एक बार, शरीयत का निफाज है, कई बार पकड़े गए हैं, कोड़े पड़े हैं, बस एक बार कल। फरमाया अच्छा एडी औखी लगती है तो फिर इस तरह का तरीका ना बताऊँ कि शराब खुद ही आ जाए। उन्होंने कहा हजरत है? फरमाया है। हजरत दसो फिर। फरमाया पानी का शोर सुनाई दे रहा है, करीब ही है कहीं, हजरत आके गजला बह रहा है। फरमाया जाओ गुस्ल और वुज़ू करके आओ। उसी लालच में गए कि हजरत को तरीका बताएंगे। वो गुस्ल और वुज़ू करके हजरत ने चादर बिछाई। फरमाया पहले 2 नफल पढ़ो फिर बताऊँगा। वो इसी लालच में खड़े हो गए। अल्लाहु अकबर है। हमने तो कभी अल्लाह अकबर को खुद को तारीफ ही ना किया है, हम तो हमें कह देते हैं अल्लाह। नहीं हजरत इसको खुद पे तारीफ करो कभी। हाँ मेरी आंतों पे पखाना है, मेरे मिसाने में पेशाब है, मेरे फेफड़ों में बलगम है, मेरे मुंह में थूक है, मेरी रगों में खून है, मेरे पित्ते में सुफरा है, मेरी तिल्ली में सौदा है, मैं मिट्टी से बना हूँ। अल्लाह अकबर। किसी ने तारीफ नहीं कभी किया, कभी किसी ने अल्लाह अकबर को खुद पे तारीफ की ही नहीं। जितनी बार नमाज में अल्लाह अकबर कहते हैं, नमाज खत्म होते बंदे को लाल हो जाना चाहिए, लेकिन क्या है दिन ब दिन पल्ला नहीं दे वो अल्लाह अकबर। ठीक है जी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक पढ़ रहे हैं रुकू में, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, अल्लाह अकबर कह के सजदे में। पीछे हज़रत जुनैद भी सजदे में अर्ज़ क्या करते हैं, रब्बे करीम मेरा नहीं काम सी,
میں تیرے بندے تیری بارگاہ سے لائن دینے تو جان تیرے بندے جانا ہے. لیکن سر سجدے میں رکھنے سے پہلے پہلے تو تینوں شرابی تھے، لیکن سر سجدے سے اٹھانے سے پہلے پہلے تینوں رب کے بلی بن چکے تھے. اب پھر وقت آیا یار، ہے نا، بچیاں نے لے آئی، اپنی ذمہ داری کو سمجھی، ہم سارے ان کو لے کے آئے ہیں. وہ پھر حضرت جنید کی طرح عرض کرے ربا میرا نہیں کام سی، تو جان باقی تیرا کام. محنت کرے، بڑا ہم نے وقت ضائع ہے، محنت کرے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. اب پڑھیں گے نا سارے نماز، ٹھیک ہے؟